السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، اور یاسر ویڈیو کا ٹائٹل ہے پریڈکشن اباؤٹ مسجد الاقصیٰ۔ بڑا ٹھیک ہے، سینسٹیو ایشو ہے۔ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور آج کل جیسے آپ کو ویورز پتہ ہے کہ وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، بیچارے بچے شہید ہو رہے ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یاسر انہوں نے مکانات تباہ کر دی ہیں، ہاں بالکل۔ اور دوسرے نمبر پہ عورتیں ہیں وہ بیچاری وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں۔ مطلب اگر سمپل وے میں کہا جائے تو وہاں پہ ایک قیامت سا منظر ہے۔ تو پہلے ویورز ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں، عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے، وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں، اور فاطمیین کی خلافت میں، اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، حصے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ صحیح ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمال، 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ صحیح ہے۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، صحیح ہے۔ لہذا وہاں ہو گیا۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا، جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ ہوگا، لازماً ہوگا، انشاءاللہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ آمین۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا
مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ اچھا، یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ٹھیک اور ہے، اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ایلیا حضور انشاءاللہ۔ کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو۔ 150 سال اچھا، بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا۔ تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی، کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا،
یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو جیسے ہم جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی اسلام کے بارے میں یاسر بہت ریسرچ ہے۔ ہم ذاتی طور پہ یاسر بہت متاثر ہیں ان سے، اور یاسر لیکن ان کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ کتنے بڑے لیجنڈ تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ان کی زندگی میں زیادہ تر پاکستانیوں نے ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ کتنا وہ کام کر گئے اسلام کے لیے۔ جی جی بالکل یاسر، اب آتے ہیں فلسطین کی طرف۔ صحیح ہے۔ جیسے آج کل ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے کہ فلسطین میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، بالکل، اور قیامت جیسے مناظر ہیں۔ تو اس میں یاسر ایک ان کی ویڈیو سے، ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو سے ایک تھوڑی بہت تو ایک وہ امید سحر بھی آتی ہے۔ اس میں امید بلال یہ ہے کہ جو علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے شاید ان میں سے ہم بھی ہوں جی، اور اس آخری مورکے میں شاید ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے خطے کے لوگ، صحیح بات ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر ہم اس خطے میں نہ ہوئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ صحیح بات ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈیسائسو موومنٹ ہوگی اور جس میں اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کو سربلند کرے گا۔ بالکل ایسے، اور جیسا کہ بتایا گیا، حدیث کا حوالہ دیا اسرار صاحب نے کہ خراسان کا علاقہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی پٹی ہو سکتی ہے، اور افغانستان، ایران ہو سکتا ہے، اور انڈیا بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اس سارے علاقے کے اوپر دوبارہ سے مسلمانوں کا تسلط قائم ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یاسر آج کل ہمارے جو دل ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے، وہ بہت دکھی ہیں۔ بالکل، لیکن جس طرح کی ویڈیوز یاسر سامنے آ رہی ہیں، ابھی تو یہ والی ویڈیوز وہ ہیں جو یاسر پبلش ہو رہی ہیں۔ بالکل، اب بیچارے پتہ نہیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوں گی جو ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے، اور یہ بھی ہم سے نہیں دیکھی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت زیادہ اتنی دردناک۔ ہمارے بچوں کو اگر یاسر کوئی ایک سوئی بھی چبھے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ تو یار وہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا یاسر۔ بالکل، یہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی قربانیاں جو ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی، بالکل ضائع نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کا اجر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن آزادی لازمی ملے گی۔ بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ آزادی بھی ملے گی، اور دین کا جو نام ہے نا انشاءاللہ سر بلند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سر بلند کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اچھا، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ساری ویڈیوز دیکھ کے نا ہم جو عام عوام ہے نا ان کا دل بڑا دکھتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میں یہ سوچتا ہوں بعض دفعہ کہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، کیا بلال ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ اچھا، ان میں حالانکہ فیصلہ کرنے کی قوت بھی ان کے پاس ہے، اختیارات بھی ان کے پاس جی بالکل، تو وہ پریکٹیکلی کوئی کام نہیں وہ کرتے نظر آ رہے۔ یا صرف وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ اپنی طاقت کے اور عہدوں کے نشوں میں وہ دھت ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں ان کے اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ اگر ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا نا، خدا نہ خواستہ، اللہ کرے نہ ہو کسی کے ساتھ بھی، بالکل، لیکن ان کو پھر پتہ چلتا یاسر کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب وہ جس کرب اور جس درد سے فلسطینی بیچارے گزر رہے ہیں نا، یہ وہی جانتے ہیں۔ ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے یاسر باتیں کر لیں گے، لیکن ہمیں بھی وہ احساس نہیں ہو سکتا کبھی بھی جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہاں پہ نہ ہسپتالوں میں یاسر دوائیاں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کے بیچاروں کے پاس چیزیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی لڑنے کا سامان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ جس میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ساری سائڈوں پہ عرب ممالک ہیں جی، تو ان کی امداد اسرائیل وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈبل سٹینڈرڈ کی ہم قوم ہے کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ ہم کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ جو پاسپورٹ ہے ہر جگہ پہ قابل استعمال ہے سوائے اسرائیل کے۔ جی ٹھیک ہے، جی، میرا سوال یہ ہے اپنے حکمرانوں کے ساتھ کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کیسے پہنچ گئیں؟ ہم نے ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم نے انہیں تسلیم نہیں کیا احتجاجاً کہ بھائی ہم اس ایسی اسٹیٹ کو نہیں مانتے جو کہ اللیگلی طور پہ
قائم ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ پاکستان میں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ وہ یاسر ایسے پہنچ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے معیار کی چیزیں نہیں ہیں. فی الحال میں مان لیتا ہوں, لیکن چیز یہ ہے کہ جب آپ اس ملک کا بائیکاٹ کر رہے ہیں نا کہ جی ادھر ہم نے نہیں جانا, نہیں اس کے ساتھ یہ آپ لاجیکل بات کر رہے ہیں, نہیں آنی چاہیے. لیکن ہمیں بھی تو یاسر اس کے لیول کی کوئی چیز مارکیٹ میں لانی چاہیے نا. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ. بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کم از کم مسلمان جو ملک ہیں وہ تو اس چیز کا بائیکاٹ کریں نا, کہ ان کی چیزوں کا نہ تو لین دین کریں اور نہ ہی ان کی چیزوں کو استعمال کریں. دونوں سائڈ پہ محنت کریں, ایک تو ان کا بائیکاٹ کریں, دوسرا ایسی چیزیں پروڈیوس کریں, ان کو کمپیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. بالکل, تاکہ ان کی جو اتنی بڑی معاشی مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہ زمین بوس ہو. جی یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.